بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے. فإمساك بمعروف، بس اگر روکے رکھنا چاہیں تو بھلے طریقے سے روکے رکھے. او تصریح بإحسان، یا چھوڑنا چاہتا ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دے. ولا يحل لكم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، جو کچھ تم نے اپنی بیویوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ لو. یہ لینا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. الا، مگر ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ تم خوف کرتے ہو، تم دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، اللہ کے حدود کو برقرار رکھنے میں خوف کا اندیشہ، خوف ہو یا اندیشہ ہو تو اس وقت تمہیں لے سکتے ہو. فإن خفتم، اگر پنچایت کرنے والوں کو ڈر ہے کہ یہ دونوں اللہ یقیما حدود اللہ، یہ دونوں اللہ کے حدود پر برقرار نہیں پائیں گے، فلا جناح علیہما، تو دونوں کے بیچ میں دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، دونوں پر فی مفتدت بھی، کہ عورت اپنا فدیہ لے لے، اپنی طرف سے کچھ مال دے دے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حد بندیاں اور حدود ہیں. فلا تعتدوها، اس حد بندیوں سے آگے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، حد سے آگے نہیں بننا چاہیے. ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کے حدود سے، حد بندیوں سے آگے بڑھتا ہے، فاولئک هم الظالمون، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. طلاق دو مرتبہ ہے. اگر آدمی چاہے تو اچھے طریقے سے یا تو روک لے رجوع کر کے، یا پھر اسے چھوڑ دے خوش اسلوبی کے ساتھ. مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ عورت کو جو دیا مہر کے طور پر اس میں سے کچھ لے لے. ہاں البتہ اگر دونوں میں اندیشہ ہو اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، مل جل کر نہیں رہ سکیں گے، تو پھر اس وقت میں لینے کی اجازت ہے. اگر پنچایت کرنے والوں کو خوف ہو کہ دونوں اب مل جل کر زندگی بسر نہیں کر سکیں گے، اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے دونوں کے بارے میں کہ عورت کچھ لے سکتی ہے، دے سکتی ہے. اللہ کی یہ حد بندیاں حدود ہیں. اللہ کے حدود سے، ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جو بندہ اللہ کے ان حد بندیوں سے، حدود سے آگے بڑھے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. تو طلاق کے مسائل، یہ طلاق دے دیا آدمی، اب تو طلاق کے کل کچھ اصول آپ کو بتا دیا. ایسا چپکے طلاق کا مسئلہ نہیں آتا. اسلام کے اندر کچھ حدود ہیں، ہر کام کے کچھ اصول، قواعد ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں. تو کل آپ کو طلاق کے اصول بتا دیا. ایک اصول طلاق کا یہ کہ آدمی اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو پہلا اصول، آدمی پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دے، ناپاکی کی، حیض کی حالت میں نہیں، پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دے. دوسرا اصول شریعت کا، اگر آدمی طلاق دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس سے صحبت نہ کیا ہو. یہ سب اصول ہیں. تو کچھ مسئلے سن لو. اگر آدمی طلاق دے دیا، ایک طلاق دے دیا، تو طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض. یاد رکھنے کی باتیں ہیں، جو باتیں یاد رکھنے کی ہوتی میں ان کو آپ کو 2-3 بار بول کر آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں، آپ اسے یاد رکھنا چاہیے. طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض. تو اگر کوئی آدمی ایک طلاق دے دیا تب بھی اسے رجوع کرنے کی اجازت ہے. 3 حیض کے اندر تک آدمی اگر رجوع کر لے، فون کر دیا یا میسیج کر دیا، بات چیت کر دیا، بس رجوع ہو گیا. تو ایک طلاق کے اندر بھی رجوع ہو سکتا ہے، 2 طلاق کے اندر بھی رجوع ہو سکتا ہے. البتہ اگر طلاق کی عدت، ایک ہی طلاق دیا تھا آدمی،
لیکن وہ ایک طلاق کی عدت 3 حیض تک اگر رجوع نہیں کیا تو پھر وہ ایک طلاق رجعی سے رجوع کرنے والی طلاق سے نکل کر اب وہ ہو جائے گی بائن۔ اب طلاق بائن میں بھی رجوع کرنے کا حق ہو سکتا ہے، ایک طلاق میں بھی رجوع کر سکتے ہیں، 2 طلاق دیا ہے آدمی تب بھی آدمی رجوع کر سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ عدت حیض کی جو عدت ہے 3 حیض کی عدت، وہ اگر وہ عدت گزر گئی تو پھر آدمی رجوع نہیں کر سکتا۔ اب اس کی رجوع اور میاں بیوی رہنے کی اب کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، یا تو رجوع کرنا پڑے گا عدت کے اندر ہی، یا پھر عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن کا حکم یہ کہ طلاق بائن کے اندر آدمی کو دونوں کو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب مسئلے، اس لیے ایک یا 2 طلاق دے دیا تو آدمی رجوع کر سکتا ہے، تو یہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اس کا حکم یہ کہ عدت کے اندر نکاح ثانی کے ذریعے دوبارہ نکاح کر کے دوبارہ نکاح کیے بغیر ہی رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر عدت گزر جائے تو طلاق رجعی سے وہ ہٹ کر طلاق بائن ہو جائے گی۔ تو طلاق دینے کا اصول آپ کو بتا دیا، رجوع آدمی کو طلاق دینا ہے تو وہ طلاق آدمی طہر کی حالت میں دے، پاکی کی حالت میں طلاق دینا چاہیے، جس میں آدمی بیوی سے جماع نہ کیا ہو اسی حالت میں طلاق دے۔ اچھا، طلاق رجعی یا عدت گزر گئی، آدمی طلاق رجعی دے دیا، ایک طلاق دے دیا تھا، اب اس کی عدت گزر گئی تو وہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ عدت گزرنے سے پہلے اگر رجوع کر لے تو رجوع کرنے کا حق ہے اسے، رجوع کر لے گا تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ اگر عدت کے اندر اور ایک طلاق دے دیا تو اس کی عدت گزرنے سے پہلے رجوع کرنے کا حق ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایک طلاق کی عدت گزر گئی تو 3 حیض گزر گئے تو پھر اب وہ طلاق رجعی سے نکل کر طلاق بائن ہو جائے گی۔ تو اگر آدمی عدت کے اندر رجوع کر لیا تو رجوع ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر عدت کے اندر اور ایک طلاق دے دیا تو پھر پہلے سے طلاق دے کو تھا ایک دم 3 طلاق بول کر نہیں بولنا آدمی، پھر 3 طلاق بول دیا تو اسے رجوع کرنے کا چانس ختم ہو گیا۔ اب اگر دینا ہی ہے تو شریعت کے اصول نہیں ہے ایک طلاق دے کر چھوڑ دے اسے، تو ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا آدمی، اگر عدت کے اندر اس کی 3 حیض کے اندر اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنے کی چانس رہتی ہے، اسے موقع رہتا۔ ایک دم 3 بول کر بول دیا تو پھر کہاں رہے گا؟ بڑی عجیب بات ہے۔ ہمیں عام پبلک آپ بھی اس قسم کے مسائل بول بھی نہیں سکتے اور اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کر سکتے، مسلمان ہونے کے باوجود، آپ لوگ نمازی ہونے کے باوجود، لیکن حکمرانوں کو کیا پڑی ہے؟ وقت کے کیا نام، وقت کے پی ایم کا نام مودی صاحب نہیں، ان کو مودی صاحب کو مولوی صاحب بننے کی خواہش پڑی ہے، انہوں یہ تمام احکامات کو شریعت کے اٹھانے چلے ہیں۔ تو اگر مودی صاحب کو اس قسم کے مسائل بیان کرنا ہے تو مودی صاحب کو ہماری طرح مولوی صاحب بننا پڑے گا۔ مولوی صاحب بن جاؤ، مفتی صاحب بن جاؤ، تمہیں یہ احکامات کے اوپر ڈسکس کرو، بیان کرو، فتوے دو۔ مولوی نہیں بنے سر کا آپ صرف مودی دے کر میں دے دو فتویٰ تو نہیں چلے گا۔ سمجھ میری بات؟ مودی صاحب کے لیے پیغام ہے ہماری طرف سے، ہماری اس مسجد کی طرف سے، آپ کو اگر ڈسکس کرنا ہے اس قسم کے شریعت کے احکامات پر تو آپ اپنی مودی حکومت سے ہٹ کر مولوی حکومت کے اندر آ جاؤ، آپ مولوی صاحب بن جاؤ، حافظ صاحب بن جاؤ، مفتی صاحب بن جاؤ، اس کا پھر آپ فتویٰ دینا چاہے تو آپ کی شریعت کو اصول کو پڑھ کر فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو حکومت کی طرف سے 2-3 سال 4 سال پہلے قانون آیا تھا، 1 طلاق نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی، 3 طلاق نہیں ہوگی، دے گا تو جرم ڈال دیں گے، اس قسم کی باتیں۔ کیسا نہیں ہوگی طلاق دیں گے تو؟ کیسا نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کسی کو 3 مار کر اللہ کے اس کو مار کر بولے تو بولے کہ میں تجھے 1 ہی مار مارا سے قبول کر لے گا آدمی، عقل قبول کرے گی؟ پھر کیسی بات ہے؟ ہماری شریعت کے اندر ہمارا کیا بھی نہیں چلتا، ہمارے پیغمبر کبھی کیا نہیں چلتا۔ پیغمبر خود بھی کسی کام کے حلال اور حرام ہونے کا فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی چیز کے حلال ہونے یا حرام ہونے کا فتویٰ دینے کی اجازت اور حق اور اختیار صرف خالق کائنات رب السماوات والارض کو ہے، اللہ کو چاہیے۔ اس کے علاوہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے وہ بات بتاتے ہیں، ورنہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود
کسی چیز کے حلال ہونے کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے، کسی چیز کے حرام ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اب پیغمبر کو کسی چیز کے حلال حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو پھر مودی صاحب کو کسی حلال چیز کے یا حرام چیز کے بارے میں یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہونے کا فیصلہ اور اختیار ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے تو پھر ریڈیو کے پاس یا پھر مسجد کے صدروں اور سیکرٹری اور متولیوں کے پاس یا جماعت کے امیر صاحبوں کے پاس یا پھر اپنے گلی کے کوئی بڑا آدمی ہے اس کے پاس جانے کے بجائے مفتی صاحبوں کے پاس جا کر اپنی اس حکم کا، اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ پولیس اسٹیشن کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن مجید آپ کے پاس ہے، محفوظ ہے، ان کے پاس جاؤ، قرآن والوں کے پاس جا کر اپنے مسئلوں کو ڈیل اور حل کراؤ۔ پولیس کے پاس نہ جاؤ، اگر وہاں جائیں گے، اگر کوئی اپنے طلاق دے دیا تو پھر اس کے لیے جیل ہوگی۔ شریعت کا مسئلہ کیا وہ تلاش کرو۔ سمجھ میں عجیب حالات پر ایک تبصرہ تھا۔ تو اس لیے اگر ایسی کوئی سخت کنڈیشن ہے تو اس وقت میں آپ علماء کے پاس، مفتی صاحب کے پاس جا کر ہمارے گھر کا یہ مسئلہ، ہمارے خاندان کا یہ مسئلہ ہے، دونوں میں مل جل کر رہنے کا کوئی پوزیشن اور چانس نہیں ہو رہا، اب کیا کریں گے؟ ان طلاق دے تم بول رہا اور ہو دے بول رہی ہے، یا وہ خلال تم کر بول رہی ہے، اب کیا کریں گے؟ کیا مسئلہ؟ وہ ان کے پاس جائیں گے تو کیا بولنا بولیں گے، یا پھر ان کے خاندان والوں کو بلائیں گے، ان کے خاندان والوں کو بلائیں گے، کیا کرنا ہے وہ شریعت کے حساب سے کریں گے۔ آپ کو ریڈیو کے پاس نہ جاؤ، کسی غیر عالم آدمی کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے نہ جاؤ۔ مسلمان آدمی ہے، عالم نہیں ہے، فتویٰ نہیں دے سکتا، بیان نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں فتوے اور فیصلے کیسا کر سکتے ہیں؟ تو غیروں کے پاس جا کر کیسے فیصلہ کرتے ہیں آپ کے لیے شریعت ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے پاس ہے، اس سے فیصلے کرانا چاہیے۔ علماء زندے ہیں، ان کے مردے ابھی نہیں اٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر ایک تو عالم دین ہوگا، اللہ کا بندہ، اس کے پاس جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے، ورنہ ان کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو ایک بات ہی بیچ کی، تو 2 طلاق دے دیا آدمی، 1 طلاق دے دیا تو رجوع کرنے کا حق ہو سکتا ہے۔ ایک دم 3 طلاق دے دیا تو اگر آدمی طلاق بول دیا، اس سے بھی طلاق باقی ہو جائے گی، 3 بار بول دیا تو بھی یہ کس جملے کے اندر تجھے 3 طلاق بول دیا، اس سے بھی طلاق باقی ہو جائے گی، یہ شریعت ہے ہماری۔ کیسا 1 طلاق بول دیا تو 1 طلاق ایک جملے کے اندر 3 لفظ جوڑ کر بول دیا تو کیسا ہو سکتی ہے؟ وہ ہم کو ہماری عقل سے سوچ کر ہمیں بولنے کی، ہم کو اس کے اوپر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بول دے تو ہو جاتی بول کر معلوم ہو گیا شریعت کی طرف سے، بس ہمارا کام کیا ہو جاتی بول کر مان لینے کا نام ہمارا کام دین اور مسلمان ہے، اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کئی کوئی ایسا ہوتی ہے کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب کون تو آدمی ایک ہی 2-3 بار ہلکا مارے تو تمام لگتا، ایک ہی بار مٹھی بنا کو گھٹو زور سے مارے تو 3 بار ہلکا مارے تو کہ تمام نہیں لگتا، کہ ایک مٹھی بنا کے مارے تو لگ جاتا ہے، اور 3 ہلکا مارنے سے بھی زیادہ لگتا ہے ہمارے اس سے۔ اب کیا بولیں گے؟ وہ آدمی 3 بار مارا تو بھائی تو کہیں مٹھی بنا مارا بولا تو کیا بولیں گے؟ وہ مار ویسا ہے اس کے اندر، تو وہ جملے کے اندر اور ویسا ہے، 3 کو جوڑ کر بول دیا تو پھر جیسے ایک مٹھی کے اندر وہ ہلکا مارنے سے مار کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، جو ایک مٹھی کے اندر طاقت ہے، تو ویسا ہی یہ تجھے 3 طلاق بولنے کے اندر یہ طاقت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھنا چاہیں تو شریعت کو، غیر مسلم اگر تو عقل کے حساب سے اگر سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے سمجھنے کے لیے گنجائش ہے، راستے ہیں، سمجھانے والے زندے ہیں۔ تو میرے یہاں اگر آدمی 1 طلاق دے دیا یا 2 طلاق دے دیا تو اس کی عدت 3 حیض ہے، تو 3 حیض کے اندر اندر ہی پھر اور 1 طلاق دے دیا، 1 دیا تھا پھر اور 1 دے دیا عدت کے اندر ہی، تو پھر آگے بڑھ جائے گی بات۔ تو طلاق بائن عدت سے پہلے رجوع کا حق ہے، 1 طلاق دے دیا تو اگر عدت کے اندر اور 1 طلاق دے دیا تو یہ بھی طلاق رجعی ہوگی۔ دیکھو طلاق ہی 1 دیا تھا پہلے، اس کی عدت عورت گزر رہی تھی، پھر اور 1 طلاق دے دیا تو طلاق بائن ہوگی۔ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے 2 طلاق تک، اس کے بعد بھی پھر عدت کے اندر ہی، عدت ختم ہونے سے پہلے ہی پھر اور 1 طلاق دے دیا تو اب رجوع کا اختیار ختم ہو گیا، اب رجوع نہیں کر سکتا۔ عدت کے بعد دونوں طلاقیں بائن ہو گئی، رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ تو طلاق بائن کے بعد دونوں کی رضامندی سے 2 طلاق دے دیا تو آدمی پھر ان کو نئے نکاح کے ذریعے سے پھر دونوں کی رضامندی سے نکاح کر کے دونوں کو جوڑنے کا ایک چانس ہے۔ اب 3 دے دیا تو چانس نہیں رہتا اس کا، اس لیے آدمی کو جلدی نہیں پڑنا چاہیے، شریعت کے احکامات کو سننا سمجھنا چاہیے۔ شوہر عدت کے اندر تیسری طلاق ہوئی، تو شوہر اگر عدت کے اندر 1 دیا تھا، عدت گزر رہی تھی، پھر دوسری طلاق دے دیا، پھر تیسری، شوہر عدت کے اندر تیسری طلاق دے دیا تو اب طلاق مغلظہ ہوگی، اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ 1 دیا تھا تو رجوع کر سکتا تھا، عدت کے اندر اور 1 دے دیا، 2 ہو گئے، 2 طلاق دے دیا تو رجوع کی چانس تھی، رجوع کا، یا پھر دوبارہ نکاح کر سکتے تھے۔ لیکن اب سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلی بات کیا، 1 طلاق دے دیا تو حیض 3 حیض کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے،
دوسری بات کیا، عدت گزار رہی تھی عورت ایک طلاق دینے کے بعد، تو عدت کے اندر ہی آدمی اور طلاق دے دیا، 2 طلاق دے دیا، اب اس کے بعد وہ عدت گزر رہی ہے تو پھر اس کے اوپر 2 طلاق آ گئے. اب 2 طلاق کے بعد پھر آدمی کو دل چاہتا ہے کہیں کو چھوڑے نہ، بھائی اچھی آدمی ہے، بھائی کو اچھی بچوں کی خدمت کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، میرا بھی اچھا خیال کرتی ہے، کہیں کو چھوڑنا بالکل خیال آ گیا تو پھر دوبارہ نکاح کر کے نکاح ثانی کے ذریعے سے رجوع کرنا چاہے تو ملا کرنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں. اب 3 طلاق دے دیا تو رجوع کرنے کی بھی اب گنجائش نہیں ہے اور پھر دوبارہ نکاح کرنے کی بھی اب چانس نہیں ہے. اب کیا کریں گے اسے؟ 3 طلاق دے دیا تو پھر یہ رجوع نہیں ہے اب یہ، اس کے لیے پھر حلالہ کرنا پڑے گا. ہمارے ملک میں حلالے پر بھی بات ہوئی، حلالے پر بھی فیصلہ ہوا تھا، سمجھ میں آئی؟ حلالہ نہیں کرنا کہتے، عورت پر ظلم ہے کہتے، پردہ نہیں کرنا کہتے، ظلم ہے کہتے، اس قسم کی باتیں. سمجھ، یہ تمام باتوں کا جواب ہمیں عقل کے حساب سے دینا پڑے گا. کوئی بھی قیمتی چیز ہو تو اسے چھپا کر رکھتے ہیں. عورت قیمتی چیز ہے اس لیے ہمیں اسے چھپا کر رکھتے ہیں، پردہ. تو اور بہت ساری حلالے پر بھی ہمیں عقلی جوابات دے سکتے ہیں، ہمارے پاس تو تمام جوابات موجود ہیں. اس لیے یہ تمام جب میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر حملے ہوتے ہوں تو امت کی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے دشمنوں کو جواب دے. ڈائریکٹ آ کر کوئی آپ کا سوال کر رہا، مناظرہ مباحثہ کر رہا تو پھر آپ ڈائریکٹ اس سے مقابلہ کریں. وہ میڈیا کے ذریعے سے باتیں غلط پھیلا رہی تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے دشمن کا جواب، ان کی طرف سے ہمارے اوپر اعتراض جس شکل کا ہوگا ہماری طرف سے دفاع بھی اس شکل کا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی پہلے جب جنگیں ہوتے تھے، جنگی خندق کے بارے میں معلوم نہیں تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب جنگی خندق کے بارے میں کچھ صحابہ نے مشورہ دیا، بالخصوص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، دوسرے صحابہ نے، تو پھر جنگ خندق کی کھدائی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات عام کر دی، ہو کھودو بھائی بول کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کام بانٹ دیا، تم اتنا کھودو، تم اتنا گز کھودو بول کر. تو بات سمجھ میں کیا آتی ہے؟ دشمن جیسا ہوگا اس کا دفاع اور ڈیفنس کے لیے ہمارے کو وہ شکل اختیار کرنا چاہیے. سب پیاری بات. تو دشمن اب ڈائریکٹ آ کر ہم سے مناظرہ نہیں کر رہا، میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر اعتراضات کر رہا اور ہمارے کچے مسلمانوں کو دین سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا. دیکھو تمہارے اسلام میں، دیکھو تمہارے لیے 4 شادیاں کہیں کو، تمہارے پیغمبر کو کہیں 11 شادیاں، دیکھو تم پر ظلم ہے. دیکھو ہماری عام پبلک کو یہ سب باتیں ہماری پبلک کے ذہن کے اندر ڈال کر ان کے دماغ کو خراب کر رہی میڈیا کے ذریعے سے. تو اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کئی کوئی اتنی ہے ہمارے کو 4 ہے، پیغمبر کو کئی ہوتے تھے. وہ سب چیزیں عقلی باتیں ہیں اور شرعی باتیں ہیں، ان کو اصولوں کی تحت میں بات اور بیان کرنا پڑے گا. ان کو وہ سب چیزیں معلوم نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب دشمن جیسا ہوگا اس کا دفاع اور ڈیفنس ہم کو ویسا کرنا پڑے گا. اگر آدمی 3 طلاق دے دیا تو پھر اسے طلاق مغلظہ بولیں گے، رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا نہ، یا پھر دوبارہ نکاح کرنے کا بھی چانس اور موقع نہیں ہوگا. اب اسے حلالہ کرنا پڑے گا. حلالہ بولو تو کیا؟ اگلا سوال کے سبق میں بات آئے گی. آج کے لیے اتنی بات سمجھو، حلالہ کی بات کل آئے گی. اب مرد کی طرف سے زیادتی ہو، اس سے کچھ نہ لے. اب مرد ستا رہا بولے تو اب مرد عورت سے کیا بھی نہیں لے سکتا. اگر عورت کی طرف سے زیادتی نافرمانی ہو تو تب بھی اتنا ہی لے جتنا مہر اسے دے چکا ہے، زیادہ نہ لے. مہر سے مہر دیا ہو تو اتنا لے سکتا ہے. یہ بھی کب ہے؟ مرد کی طرف سے زیادتی ہو، اس سے کچھ نہ لے. مرد ستا کو مر رہا بولے تو پھر کچھ نہیں لے سکتا ہوں. عورت ستا کو مر رہی بولے تو اس سے کچھ لے سکتے ہیں. کتنا لے سکتے؟ وہ بھی ان کتنا مہر دیا کی اتنا لے سکتا ہے، جائز ہے. وہ بھی مکروہ ہے، جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے. وہی کہہ رہے مرد اچھا آدمی ہے، عورت رہنا نہیں چاہ رہی ہے، تو ویسے وقت میں مرد کچھ چنا چاہ رہا تو پھر اس وقت میں کیا کریں گے؟ تو وہی بات ہے، مرد کی طرف سے زیادتی ہو اس سے کچھ نہ لے. مرد خود سطح کو مر رہا تو کیا بھی نہیں لے سکتا. وہ عورت سطح کو مر رہی ہے، عورت اگر عورت کی طرف سے زیادتی نافرمانی ہو تب بھی اتنا ہی لے جتنا اسے مہر دیا تھا یہ آدمی. وہ بھی جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے. اچھا، اور ایک آگے مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ عدت کہیں کو اللہ رکھے، عدت عورت کی عدت اللہ کہیں کو رکھے. تو یہ 2 مقصدوں کے تحت عدت ہے. ایک فائدے کی بات ہے، فائدے کی بات. عدت کا مقصد، ایک مقصد تو کیا، یہ جاننے کے لیے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے، عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا نہیں ہے. اس سے نسب کی حفاظت مقصود ہے. اب عدت اللہ کہیں کو رکھے گئے تو اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے نہیں ہے وہ معلوم کرنے کے لیے کہیں کو، اس لیے کہ بچہ اگر ہوگا تو پھر یہ جلدی پیدا ہوا یا دیری پیدا ہوا، اس کا بچہ تھا دوسرے کا بچہ تھا، یہ غیر رد کما کرتی تھی، وہ جاننے کے لیے ہے. تو نسب کی حفاظت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے. ایک مقصد یہ. دوسرا مقصد، اگر شوہر کو اس کی غلطی کا احساس ہو
اس کی غلطی کی اسے تلافی ہو، نقصان کا، ان کی طلاق دے کر عورت کو کتنا نقصان کر دیا، اسے نقصان کا اسے احساس اور شرمندگی ہو، وہ بتانے کے لیے. اگر شوہر طلاق پر شرمندہ ہو تو طلاق رجعی کی مدت میں بھی رجوع کر سکتا ہے. ایک تو طلاق دے دیا تو ان 3 مہینے تک، 3 حیض تک اگر وہ عدت گزارتی ہوگی تو اسے افسوس ہوتا ہوگا طلاق دے دیا ہوں، اب بڑی اچھی بھی نیک بیوی ہے، کہیں چھوڑنا اسے بول کر اگر وہ 3 حیض کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنے کے اسے کہیں کچھ چونکہ طلاق دیا ہو کر شرمندہ ہو کر اپنے گناہ پر، غلطی پر پھر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنے کا اسے اختیار اور چانس رہ سکتا ہے. اس لیے عدت ہے. 2 مقصد کے لیے عدت ہے. ایک مقصد تو کیا، عورت حاملہ ہے نہیں ہے یہ معلوم کرنے کے لیے. دوسرا مقصد مرد کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو پھر وہ اسے رجوع کرنے کے چانس ہو سکتا ہے. یہ رجوع کرنے کی چانس اور بات ہے یہ 2 طلاق کے وقت میں. 3 طلاق دیتا تو رجوع نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھو. اچھا آگے مسئلہ یہ یا تو 2 طلاقیں دی ہوں تو عدت میں رجوع کر سکتا ہے. میری بات، اگر مال کے عوض طلاق دی ہے یا 3 طلاق دیا تو رجوع نہیں کر سکتا. مال لے کر طلاق لے لیا، دے دیا تو اس وقت میں رجوع نہیں ہو سکتا. البتہ خلا طلاق، تو خلا طلاق علی المال میں جدید نکاح ہو سکتا ہے. بیوی سے کچھ مال لے کر یہ آدمی چننا چاہ رہا ہے، کچھ کرنا چاہ رہا تو اس وقت میں پھر دوبارہ نکاح کے ذریعے سے تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر 3 طلاق دے دیا تو آپ رجوع نہیں کر سکتے. تو اس لیے جلدی نکلنا چاہیے. اور 3 طلاقوں میں حلالہ ضروری ہے. حلالہ، وہ حلالہ کیا کل بتاؤں گا آپ کو. آخری مسئلہ سنو. خلا سے طلاق ہو جاتی ہے مثال کے طور پر، یعنی شوہر کے قبول کرنے پر عورت پر طلاق واقع ہوگی. بیوی بول رہی، اب یہاں سمجھنے کی بات کیا، عورت مرد کے لیے طلاق کا حکم ہے. پنچایت ہو رہی، لڑنے کو مر رہی چپکے چپکے، نہیں سٹ ہو رہا، بولے تو مرد کے لیے طلاق کا حکم ہے. اب ایسا بولے تو پھر حکومتوں کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے بھی اعتراض ہوگا. دیکھو تمہارے اوپر دیکھو عورتوں کے پر کتنا ظلم ہو رہا، دیکھو تمہارے اسلام کے اندر مرد کو دیکھے تو طلاق کا حکم ہے، تمہارے کو دیکھو تو کیا بھی نہیں ہے. ویسی بات نہیں ہے، وہ پگلے اور پاگل نہیں. مرد کے جیسا طلاق کا حکم ہے، عورت کے لیے خلا کا حکم ہے. جیسا ان چھوڑ سکتا ہے، چھوڑنے کی اجازت ہے شریعت کے اندر، اسے بھی عورت کو اجازت ہے، خلا کا حکم ہے. مرد چپ کی سزا کو مر رہا، مار کو مر رہا، اسے پنچایت بہت سارے ہیں. اب کیا کر سکتی ہے عورت؟ خلا لے سکتی ہے. خلا لے سکتی ہے. میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کسی قاضی کے پاس جا کر فیصلہ کر لے کر، یا پھر مال دے کر الگ ہونا چاہے خلا ہو سکتی ہے. وہی خلا ہے. خلا سے اگر بھی بولتی ہے چھوڑ دو جی مجھے بول کر بولتی ہے، مرد بول دیا چل کے تھی چھوڑ دو بول کر، طلاق واقع ہو گئی. پھر بھی آدمی کو پھر دوبارہ نکاح کے ذریعے سے یا کچھ نہ کچھ کر کے اگر جڑ کر رہنے کا سوچنا چاہے تو سوچ سکتے، یا پھر دوبارہ نکاح کر کے رجوع کے ذریعے سے، یا پھر اب یہ عورت بولی نہیں ہے وہ چھوڑ دو مجھے بول کر خلا کے ذریعے سے، تو وہاں بھی اگر مرد بولتا ہے چل تجھے چھوڑ دیا تو اس سے بھی طلاق مغلظہ واقع نہیں ہوگی. طلاق مغلظہ واقع نہیں ہوگی. تو وہی بات اس کے اندر ہے. طلاق ایسا بولنے سے، عورت ایسا بولتی چھوڑ دو بول کر، مرد چھوڑ دو بول کر بول رہا تو اس سے بھی طلاق مغلظہ تو واقع نہیں ہوگی. اس لیے دوبارہ اگر شوہر، اب عورت کو چانس چلتا ہے خلا لے لی تو اگر خلا لینے کے بعد عورت دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، دوسری شوہر سے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. تو یہ تمام مسائل ہیں، ان کے لیے دماغ لگانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. علماء حضرات کے پاس جا کر ہمارے بھائی کی یہ پنچایت ہے، ہمارے بھان کی یہ پنچایت ہے، ہمارے بھانجی کی یہ پنچایت ہے، ہمیں خود فیصلہ نہیں کرنا. ریڈیوں کے پاس جاؤ نکو، تمہیں خود فیصلے کرنا کو. نبیوں کے وارثاں زندہ ہے، مفتی صاحب زندہ ہے، ان کے پاس جاؤ، انہیں سمجھائیں کہ ان کے حساب سے دیکھ ماں تمہارے لیے حکم ہے. تمہیں کئی کو ایسا بول ڈالے دیکھ ماں تیرے لیے حکم، تو کہ جلدی پڑھ رہا، ہمارے گھر کو پوچھ ماں بول کر سمجھا کر ان کو مل جلا کر رکھنے کی کوشش کریں گے. نبی اگر 3 طلاق نہیں دیا ہے تو ملا کر رکھنے کی کوشش کریں گے. ہم 3 طلاق دے تو کوئی بھی قابل نہیں کر سکتے. وقت کا نبی بھی 3 طلاق دے دیا بندہ بولے تو وقت کا نبی بھی کیا بھی نہیں کر سکتے. حلال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس لیے شریعت کے احکامات کو سمجھو، جلدی پڑھو نہ کو. گھر میں کوئی ایسی پنچایت ہے تو کسی حضرت کے پاس لے کر جاؤ، اپنی بیوی کو سمجھاؤ، بولو، بتاؤ، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرو. ان کے خاندان والے بیٹھو، تمہارے خاندان والے بیٹھ کر ان کو سمجھاؤ، دیکھ ماں ایسا نہیں کرنا، دیکھ ماں کئی کو ایسا کرتی ہے، ان کو سمجھانے کی، بجھانے کی اور بلانے کی کوشش کرو. اب اگر پانی سر سے اوپر چڑھ گیا تو ایک طلاق دو. پھر اگر اس کے بعد میں اگر مرد کو احساس ہوا تو پھر رجوع کر سکتا ہے. 3 دے دیا تو پھر رجوع نہیں کر سکتا. اس لیے یہ دو چھوڑ ڈالو. سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ قرآن کے احکامات کو، طلاق کے حکم کو، ہمارے مسلمان نوجوان نسل اور نوجوانوں کو اس طلاق کے حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.